السلام علیکم۔ احادیث کی بہاریں پارٹ 3۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سفارش اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ صحیح مسلم۔ تہجد کے آغاز کا مسنون طریقہ: 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ پھر یہ مسنون دعا پڑھیں: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت دے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قیامت کے دن کی تنگی والی جگہ سے۔ سنن نسائی 16161618، سنن ابو داؤد 766، ابن ماجہ 1356۔ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ مسلم 6932۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی پیدل چلتا ہوا آیا اور حاضر ہو کر بولا، اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اللہ کی ملاقات پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ صحیح بخاری 4777۔ ماہ سفر سے متعلق بے بنیاد تہمات: ماہ سفر سے متعلق ان تمام تر بدشگونیوں، بدفعلیوں، تہمات اور نحوست کے خیالات نہایتی من گھڑت اور غلط ہیں کہ ماہ سفر میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اور ماہ سفر میں سفر کرنا اور گھر کی تعمیر کرنا صحیح نہیں ہے، اور ماہ سفر میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات نہیں منعقد کرنی چاہیے، ماہ سفر میں جنات کی کثرت ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ مرض بھی اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کو نہیں لگ سکتا۔ بدشگونی، مخصوص پرندوں کی بدشگونی، سفر کی نحوست، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح بخاری۔ کون سا کام افضل ہے، یعنی سب سے بڑھ کر جس میں ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنا اپنے وقت پر۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کرنا ماں باپ کے ساتھ۔ صحیح مسلم 85۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سجدے میں تم بکثرت دعائیں کیا کرو۔ صحیح بخاری 75۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری 10۔ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج، ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری 5642۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ صحیح بخاری 5027۔ منافق کی 3 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اسے پورا نہ کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح مسلم 211۔ اپنی اولاد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو۔ اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ صحیح بخاری 10۔ جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم 549۔ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری 265۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سنن ابو داؤد 5197۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اس کو یاد رکھ کر اسے دوسروں کو پہنچا دے۔ ترمذی 2656۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا لوگوں کے اجر کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا اور لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مسلم 1893۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ لیتا ہے۔ صحیح بخاری 5984۔ بدگمانی سے بچتے رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ گمان اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری 6066۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔